بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. ایک سوال ہے، کیا عورت اپنے نام کے ساتھ والد کی بجائے شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ اس کا جواب نہیں لگا سکتی. وجوہات: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ. ان کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عدل و انصاف ہے. یعنی اگر ان کی نسبت ان کے باپوں کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتے ہو تو یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، اور ظلم جائز نہیں ہے. اور نافرمانی کا دوسرا اعتبار ارشاد باری تعالیٰ ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو تمہارا بیٹے نہیں بنائے، یہ تمہاری اپنی زبانوں کے قول ہے، یہ تو اپنے منہ سے کہتے رہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور راہ راست کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے. اور احادیث میں میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا لغیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنة علیہ حرام. متفق علیہ. جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کی علاوہ کسی اور کی طرف کی اور یہ جانتا بھی ہے جس کی طرف وہ نسبت کرے وہ اس کا اپنا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے. متفق علیہ. دوسرے حدیث میں من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه، یہ حدیث گزر چکی ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. تو جس نے بھی اپنی نسبت اپنے باپ کے لوگ کسی اور کی طرف کی تو وہ اس وعید میں داخل ہے. تو ان دونوں اعتبارات سے ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، اس کی نافرمانی ہے. پھر نہیں ہے صراحتاً، اور اس نہیں کی بھی منع کرنے کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ شریعت کے اصول کے مخالف ہے. شریعت کے اصول کے مطابق مرد یا عورت اس کی نسبت اس کو اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے. قرآن مجید میں مثال دو ارشاد باری تعالیٰ ومریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، کیا نام تھا ان کا؟ عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، شادی سے پہلے. شادی کے بعد عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر. اگر بیوی کی نسبت خاوند کی طرف کرنا جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہتر کسی کا نام ہے پوری کائنات میں؟ سبحان اللہ. تو عائشہ محمد کا بھی نام نہیں تھا، اور نہ ہی حفصہ محمد، بلکہ عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. بلکہ جس بیوی کا باپ کافر تھا اس کی نسبت کیسے ہوئی؟ کون سی بیوی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے باپ کافر تھا. صفیہ بنت حیی یہودی تھا. نام باقی رہا کہ نہیں؟
باپ اگر کافر ہو تب بھی نسبت اپنے باپ کی ہی ہے، خاوند کی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ جاہلیت کے مسائل میں سے جس کی اسلام نے سخت مخالفت کی ہے، اپنے باپ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا، یہ مسئلہ جاہلیت کے مسائل میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پہ کافروں کی اندھی تقلید ہے۔ لڑکی یا عورت شادی سے پہلے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑتی ہے اور شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام جوڑتی ہے۔ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ بعض اسلامی معاشروں میں کہاں سے آئی ہے؟ یہود و نصارہ سے آئی ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، برابر برابر، یہاں تک کہ وہ اگر گوہ کے سوراخ یا گور میں داخل ہو جائیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو کسی نے عرض کیا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کی آپ بات فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے۔ انہوں نے تو یہ کام کر دیا ہے، کیوں کیا ہے اللہ علم، شاید وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس لڑکی کا تعلق کسی مرد سے ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہے یا اس کا خاوند، پتہ نہیں چلتا، تو نام سے پتہ چلتا ہے کہ فلانا مسز فلان ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اس نے شادی کر لی ہے، ورنہ جب تک یہ مسز کا اگر اس کے ساتھ نام نہیں جوڑتی اس شخص کے ساتھ تو مطلب اس کا خاوند نہیں ہے، یہ شاید وہ اس برائی کو اتنا روک سکے، لیکن اپنے نام کو بدل ڈالا۔ پانچویں نمبر پہ کافروں سے مشابہت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا عمل ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جھوٹ ہے کہ ایک عورت کی نسبت اس کے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف ہو، اور جھوٹ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں جھوٹ سے خبردار کرتا ہوں، اور کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے کے جاتا ہے اور فجور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، متفق علیہ۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر، مثال سے بات آسان کرتے ہیں، جھوٹ کیسے ہے؟ اب اگر کسی عورت کا نام خالدہ ہے، اس کے باپ کا نام ماجد ہے، تو خالدہ ماجد اس کا نام ہے۔ شادی ہوئی، خاوند کا نام احمد ہے، اس نے اپنا نام خالدہ احمد رکھ دیا ہے، شروع میں لکھتے ہیں مسز خالدہ احمد، تو پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ اور یہ اس کا خاوند ہے، باپ نہیں ہے۔ ڈاکومنٹیشن میں مسز لکھا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مسز کا لفظ بھی ختم ہو جاتا ہے اور باقی کیا رہتا ہے؟ خالدہ احمد۔ دیکھنے سے کیا پتا چلتا ہے یہ خاوند ہے یا باپ ہے؟ نسب بدلا کہ نہ بدلا؟ وہ جو وعید ہے جس سے منع کیا گیا ہمیں سختی سے، اس میں داخل ہوا کہ نہیں؟ اس لیے یہ نسبت بھی جھوٹی نسبت ہے۔ کتنی ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7 حقیقت کے خلاف ہے، میاں بیوی کا آپس میں نسب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقتاً وہ دونوں اپنے اپنے نسب
کی طرف منسوب ہیں، اپنے اپنے باپ کی طرف منسوب ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، خاوند کے بدلنے سے نام بھی بدلنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک عورت ہے، اس نے ایک شخص سے شادی کی، طلاق ہو گئی، دوسرے سے شادی کی، اب نام پہلے خاوند کے دوسرے خاوند کا ہوگا، دوسرے کا ہوگا نا، وہ مر گیا، تیسرے سے شادی کی، نام بدلا کہ نہیں، چوتھے سے شادی کی تو نام بدلتا رہے گا، کیا نام بدلنے کے لیے ہوتا ہے؟ اور عقل سلم کے اس لیے بھی مخالف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر مرد میں ایسی کون سی خوبی ہے جو عورت میں نہیں ہے کہ مرد کا نام اپنے باپ کے ساتھ باقی رہتا ہے، عورت کا نام بدل دیا جاتا ہے؟ کوئی تفضیل خوبی تو ہونی چاہیے نا مرد میں، کیا خوبی ہے؟ جب مرد اپنے نام نہیں بدل سکتا تو عورت کیوں بدلے اپنا نام، اپنی پہچان کیوں بدلے؟ لیکن اگر کوئی عورت اپنی نسبت خاوند کی طرف کرنا چاہتی ہے صرف بتانے کے لیے کہ یہ میرا خاوند ہے، یعنی خالدہ زوج احمد، کوئی مشکل ہے اس میں؟ ہم نے اس کا تو منع نہیں کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خالدہ احمد کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار عرب میں تو بنت بیچ میں آتی ہے، بنت بیچ میں آتا ہے، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہن، عجم میں ہوتا نہیں ہے بنت کا لفظ، تو اس لیے تو فرق موجود ہے۔ جب ہم نے بنت کا لفظ بتایا نہیں ہے تو پھر وہ باپ تو ہے ہی نہیں، تو خاوند ہے، عجم ہو یا عرب ہو، قانون ایک ہی ہے، نسبت اپنے باپ کی طرف ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اب عرب میں دیکھیں، آج کل دیکھ لیں بن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسکولوں میں دیکھ لیں، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں اور دیکھ لیں بچوں جب نام لکھے جاتے ہیں کہیں پہ بن نظر آتا ہے، ایک نام دوسرا تیسرا چوتھا یا 10واں، پھر لقب آخر میں ہوتا ہے، تو بن کہاں پہ؟ وہ تو ہے نہیں، کسی زمانے وہ کرتا تھا، آج وہ بھی موجود نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ بن یا بنت کو ہونا لازمی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی عورت اپنی نسبت اپنے خاوند کی طرف کرنا چاہتی ہے صرف بتانے کے لیے کہ یہ میرا خاوند ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں جہاں پر پاسپورٹ پہ لکھا ہوا بھی ہے، فادر نیم بھی لکھا ہے، ہسبینڈ نیم بھی لکھا ہے، کیا مصیبت ہے کہ فادر نیم کو چھوڑ کے ہسبینڈ نیم کو لکھ دیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے؟ کافروں نے تو کیا تو وہ جانے، وہ ان کا اپنا طور طریقہ ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ خود منع فرمایا ہے سختی سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا ہے، ہم کیوں اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں لکھنا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے بس معاشرے میں بات کیوں عام ہو گئی ہے، یعنی معاشرے کوئی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے، وہ عام ہو جائے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائے۔ دیکھ مجھے تعجب ان جاہلوں پر نہیں ہے جن کو پتہ نہیں ہے، تعجب ان لوگوں پر ہے جو سمجھنے والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر حکومت کی طرف سے یہ لازم کر دیا گیا ہے، مجبور کر دیا حکومت نے کہ تم نے بیوی کو کوئی تم نے خاوند کا نام ہی لکھنا ہے، اور جو فادر سے اس کو کاٹ دیا ہے نہیں، مثال کے طور پہ، اب اس کیا کرنا چاہیے؟ لکھے مجبوری کے لیے، کوئی گناہ ہے اس وقت تمہارے اوپر نہیں۔ ڈاکومنٹیشن میں اگر گورنمنٹ کے ادارے کے تعلق سے نہیں رکھتی، اپنے باپ کا نام بتائیں، جس چیز کے تعلق گورنمنٹ کے ادارے سے ہے، جہاں پر آپ کا نام آپ خاوند سے جڑ چکا ہے، وہاں پر خاوند کا نام لکھ دیں، یہ مجبوری ہے۔ لیکن یہاں پر کیا مجبوری ہے کہ بغیر وجہ کے، بغیر مجبوری کے اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لکھنا ہے۔ اور اگر مجبوری ہو تو پھر اس صورت میں یہ بات اختلاف یا جھگڑے کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ بعض لوگ اس میں جھگڑے کر لیتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور الولاء والبراء کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، دو سے دشمنی۔ جب تمہارا نام خاوند کا نام جڑا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، غلط ہے۔
اس مسئلے میں اگر وہ سے غلطی بھی ہو رہی ہے اس کو نصیحت کرے. وہ نہیں کرتی، ابر خان کے ساتھ نام جوڑا ہوا ہے اور نہیں سمجھ رہا آپ کی بات، تو چھوڑ دیں اس کو بس. جیسے کہ ایک شخص آپ کے بہن ہے، آپ کے دوست ہے، رشتے دار ہے، کوئی پرسنل غلطی کرتی ہے، کوئی ایسی نافرمانی سے ہو جاتی ہے، آپ جانتی ہیں، آپ کو نصیحت کرتی ہیں. اگر اس کا جرم، اس کی غلط متعدی نہیں، دوسروں تک نہیں پہنچتی، اس کا اپنے حد تک ہے، اس کو پردہ ڈالیں، اس کو سمجھاتے رہیں. لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں کہ اسی بات پہ جھگڑا کرنا اور پھر قطع تعلق کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.